آج گزرتے رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور ہم تمام دوستوں کی تمنا ہوگی، ہم تمام دوستوں کی خواہش ہوگی کہ آج اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کے لیے کچھ اسباب ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ آج کی نشست میں ہماری جو گفتگو ہوگی، جنت کیوں کر حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی آج جمعے کی اس نشست میں ہم چند اہداف کا تعین کریں گے کہ ان اہداف کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے لیے اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنا آسان بنا دیں۔ لیکن قبل اس کے باقاعدہ اس موضوع میں ہم اتریں، انسانوں سے متعلق اللہ رب العالمین کا جو تخلیقی منصوبہ ہے، انسانوں سے متعلق اللہ رب العالمین کا جو کریشن پلان ہے، ہم قرآن کی روشنی میں اسے جان لیں اور سمجھ لیں۔ ابھی انسان بنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے انسانوں سے متعلق اپنا تخلیقی منصوبہ پیش کیا۔ سورہ بقرہ کی آیات 30 تا 33 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر، ارضی کائنات پر ایک مخلوق کو وجود بخش رہا ہوں جو آزاد ہوگی، جس کے پاس کچھ اختیارات ہوں گے۔ اس آزادی اور اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ارضی کائنات کا انتظام بھی اس کے پاس ہوگا، ارضی کائنات کا انصرام بھی اس کے پاس ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ، ایک با آزاد با اختیار مخلوق پیدا کر کے کیا آپ زمین کو خطرے میں نہیں ڈال رہے کہ یہ مخلوق اپنی آزادی اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے فساد بپا کرے گی، خون ریزی کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو انسانوں سے متعلق جو تخلیقی منصوبہ میں نے تجویز کیا ہے اس کی تمام جزئیات سے تم واقف نہیں ہو۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 رب العالمین فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کے سلسلے کو انسانوں کے درمیان اس لیے جاری کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا انسان ہے جو اپنی آزادی اور اپنے اختیار کا صحیح اور تعمیری استعمال کرتا ہے، اور کون سا انسان ہے جو اپنی آزادی اور اپنے اختیار کا تخریبی اور غلط استعمال کرتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 رب العالمین فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے اپنا وقت پورا کر کے وہ واپس جائے گا۔ جب تک وہ دنیا میں ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہر انسان کو ہم خیر اور شر سے آزما رہے ہیں، اچھے اور برے سے آزما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا جو تخلیقی منصوبہ انسانوں سے متعلق ہے وہ یہ کہ یہ ارضی کائنات انسانوں کے لیے امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ اور یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس زمینی سیارے کو ہمارے لیے امتحانی ہال قرار دیا تو دو سپورٹنگ سسٹم بھی ہمیں دیے ہیں۔ پہلا سپورٹنگ سسٹم ہے لائف سپورٹنگ سسٹم،
یعنی ہماری زندگی کو سہارا دینے کے لیے ہوا کا انتظام سب کے لیے ہے، روشنی کا انتظام سب کے لیے ہے، حرارت کا انتظام سب کے لیے ہے، اور وسائل رزق پر اللہ تعالیٰ نے سب کا حق رکھ چھوڑا ہے۔ دوسرا سپورٹنگ سسٹم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، وہ ہے مورل سپورٹنگ سسٹم، یعنی انسانوں کی اخلاقیات کو سہارا دینے کا نظام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کا فجور، ہر انسان کا تقوی اس کے حلق سے نیچے اتار دیا گیا ہے، یعنی ہر انسان کی اچھائی، ہر انسان کی برائی اسے پڑھا دی گئی ہے، اسے سمجھا دی گئی ہے، اسے ازبر کروا دی گئی ہے، اسے یاد کروا دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے متعلق تخلیقی منصوبہ صرف اتنا سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باآزاد با اختیار مخلوق پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اب انسانوں میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جو اپنی آزادی کا صحیح استعمال کریں گے، اور بہت سارے وہ ہوں گے جو اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں گے۔ اپنی آزادی کا صحیح یا غلط، تعمیری یا تخریبی استعمال کے لحاظ سے کل قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کل قیامت کا دن ہوگا، تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلا گروہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں بازو والے۔ دائیں بازو والے وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ انہوں نے اپنی آزادی کا تعمیری استعمال کیا تھا۔ ما اصحاب المیمنہ، اور ان دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کے کیا کہنے، ان کی بلند رفعتی کے کیا کہنے۔ اور دوسرا گروہ ہوگا وہ اصحاب المشأمہ، بائیں بازو والا، یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جو اس بات کی دلیل ہوگا کہ انہوں نے اپنی آزادی اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا تھا، تخریبی استعمال کیا تھا۔ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کے کیا کہنے، ان کی نحوست کے کیا کہنے۔ اور تیسرا گروہ ہوگا والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو جنت میں سبقت لے جانے والا ہوگا، جس کو سب سے زیادہ قریبی مقام ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کا اس موقع پر ساتھ دیا جب اس کا ساتھ دینے والے گنے چنے لوگ تھے، تن من دھن کی بازی لگانے والے برائے نام لوگ تھے۔ اور اگر آج بھی بہت سارے انسان، بہت سارے مسلمان سابقین الاولین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ روایت ان کے سامنے ہونا چاہیے جو مستد احمد میں ہے، جس کی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے سوال رکھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ حاصل کر لیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے کہا، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اس سوال کا جواب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سایہ حاصل کرنے والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا تھا الذین اوتوا الحق قبلوہ، وہ لوگ کہ جن کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ، اور جب ان کے سامنے سوال کیا جاتا ہے، جب ان سے حق مانگا جاتا ہے تو وہ حق ادا کر دیا کرتے ہیں۔ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ لوگوں کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کیا کرتے ہیں جس طرح اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ حصول جنت کے اہداف کا ہم نے تعین کرنا ہے۔ دیکھیں،
ہم سارے انسان، ہم سارے مسلمان ایک معاشرے اور سوسائٹی میں آنکھ کھولتے ہیں، ایک معاشرے اور سوسائٹی میں پروان چڑھتے ہیں، اور اسی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اپنی زندگی گزار کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے کچھ ہمارے حقوق ہوتے ہیں جو ہم پاتے ہیں، اور کچھ ہم پر واجبات ہوتے ہیں جنہیں ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو واجبات ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں ان کا تعلق حق اللہ سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے حق سے، ان کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہو سکتا ہے، بندوں کے حقوق سے۔ اگر اس واجب کا تعلق اللہ کے حق سے ہے تو وہ ادا کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہے، اور اگر اس واجب کا تعلق بندوں سے ہے تو پھر اس واجب کا ادا کرنا بھی ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلی گفتگو کی ہے وہ سورہ اعراف رکوع نمبر 19، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3۔ لیکن میں جہاں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں اور تمام دوستوں کی توجہ مطلوب ہے، چونکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ہم سب چاہیں گے کہ اپنی اخلاقی زندگی کے لیے، اپنی روحانی زندگی کے لیے کچھ بہترین اسباب یہاں سے لے کر جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیں آپ۔ وہ خالق ہے ہمارا، وہ مالک ہے ہمارا، پروردگار ہے ہمارا، پالنہار ہے ہمارا۔ بخاری کتاب الایمان میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، وہ نجدی تھا، دور دراز سے سفر کر کے آیا تھا، سفر کے اثرات اس کے بدن پر، اس کے جسم پر موجود تھے، دور تھا، وہ کچھ پوچھ رہا تھا، آواز آ رہی تھی وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، لیکن پتہ نہیں تھا کہ پوچھ کیا رہا ہے۔ جب وہ قریب آ گیا تو اس کا سوال نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ تھا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام بتاتے ہوئے اس سے کہا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، دن اور رات میں تم نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے جو میں نے لازمی طور پر ادا کرنی ہو؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا الا ان تطوع، ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز فرض کے درجے میں نہیں ہے، ہاں نفل کے درجے میں ہے، جتنی تم چاہو ادا کر لو۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کوئی اور روزے رکھنے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، ہاں جو رکھو گے وہ نفل ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس نے پھر سوال دہرایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا زکوٰۃ کے علاوہ کیا میرے مال پر کوئی اور بھی حق ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، زکوٰۃ کے علاوہ فرض کے درجے میں کوئی اور حق تمہارے مال پر نہیں ہے، جو ادا کرو گے وہ نفل ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں وہ شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب اسلام کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے بعد پلٹا ہے تو اس کی زبان پر الفاظ تھے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم جو اسلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا ہے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کا، اپنے اس نجدی کا، اپنے اس دیہاتی کا یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ شخص اپنی بات پر قائم رہا، یا اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، تو یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کا واجب حق جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور کچھ واجب حقوق ہیں بندوں کے جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ یاد رکھیے اگر حقوق العباد کو ہم ادا کریں تو ہم اپنے اس معاشرے کو
اپنی حد تک جنتی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ہم جنت کے اہداف کا تعین کر رہے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کا بہترین آسان راستہ ہمارے لیے کیا ہے۔ اگر جنت حاصل کرنے کے لیے اس راستے کا مسافر ہم اپنے آپ کو بنا لیں تو اپنے موجود معاشرے کو بھی کسی حد تک جنتی معاشرہ بنا سکیں گے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں، ترمذی کی، بڑے معروف ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب دنیا سو رہی ہو اس وقت تہجد کی نماز ادا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، یہ کام کر کے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب جو پہلا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے، وہ ہے افشوا السلام، سلامتی کو عام کرنا۔ دوستو، جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں یہ صرف دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان بھائی کی طرف سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ضمانت ہے اس بات کی کہ تم میری زبان کی تکلیف سے بھی محفوظ ہو، تم میرے ہاتھ کی تکلیف سے بھی محفوظ ہو۔ یہی وجہ ہے، مسلم کے اندر روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم لوگ اس وقت تک مومن کہلانے کے قابل نہیں ہو جب تک کہ سوسائٹی میں رہ کر، معاشرے میں رہ کر سارے لوگوں سے محبت نہ کرنے لگو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ایک سوال رکھ دیا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ کیمیا نہ دے دوں جس پر تم عمل کرو اور سب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ایک فرد دوسرے فرد سے محبت کرنے لگے، ایک شخص دوسرے شخص سے محبت کرنے لگے، ایک محلہ دار دوسرے محلے دار سے محبت کرنے لگے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، بالکل ایسا نسخہ کیمیا ہمیں بتا دیجئے، آپ دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، افشوا الصلاۃ ما بینکم، سلامتی کو پھیلاؤ، سلامتی کی دعائیں دیا کرو، سلامتی کی ضمانتیں دیا کرو، یعنی جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اس سے جنتی معاشرہ بنتا ہے۔ اب تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جس کو جانیں گے صرف اس کو سلام کریں گے، اور اب تو معاشرے کے اندر بگاڑ اتنا پیدا ہو چکا ہے کہ ہم اپنے مخالف کے لیے کبھی سلامتی کی دعا کرتے نہیں ہیں اور اس کی سلامتی ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہمارا معاشرہ جنتی معاشرہ نہیں بن پا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر اس حدیث پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے اس نسخے کیمیا پر عمل ہو جائے تو ہمارا موجود معاشرہ بھی جنتی معاشرہ بن سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھلاؤ، فاقہ کشوں کو کھلاؤ۔ جن دوستوں کا قرآنی مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں اطعام طعام قرآن کی باقاعدہ ایک اصطلاح ہے۔ جنہوں نے سورہ مدثر کا مطالعہ کیا ہے، سورہ بلد کا مطالعہ کیا ہے، سورہ معون کا مطالعہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام صورتوں میں کھانا کھلانے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، یعنی معاشرے کی ذمہ داری ہے، سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے اور سماج میں جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو پیرالائز ہیں، کمانے کے قابل نہیں رہے، جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے لیے کما نہیں سکتے، معاشرہ ان کے راشن کا انتظام کرے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوستو ذرا دلوں پر ہاتھ رکھیے گا، آپ نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اگر جنت میں سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر رشتوں کو مضبوط کرو،
خاندانی نظام زندگی کو پاورفل کرو، فیملی سسٹم کو استحکام دینے کی کوشش کرو، اور اگر ہم خاندانی نظام زندگی کو اسٹرانگ کریں، مضبوط کریں، پاورفل کریں، طاقتور کریں، تو اس کے اثرات کیا ہمارے سامنے آئیں گے، اس کی برکتیں کس طرح ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک روایت سامنے رکھیں، ترمذی کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، بھائی جن رشتوں کو تم نے جوڑ کر رکھنا ہے، جن رشتوں کو تم نے قائم رکھنا ہے، ان رشتوں کا نسب نامہ تو یاد کرو۔ یعنی ہمیں نسب نامہ یاد ہونا چاہیے۔ آج المیہ یہ ہے، نہ باپ کو پورا نسب نامہ معلوم ہے، نہ باپ کی اولاد کو نسب نامہ معلوم ہے۔ بھائی ماں اور باپ سے جو رشتے جنم لیتے ہیں، چاہے وہ قریبی رشتے ہیں، چاہے وہ بعیدی رشتے ہیں، ان رشتوں کا نسب نامہ ہمیں معلوم ہوگا کہ کون ہمارا قریب کا ماموں ہے، کون ہمارا دور کا ماموں ہے، کون ہمارے قریب کا خالو ہے، کون ہمارے دور کا خالو ہے۔ جب نہ آج صاحب اولاد کو معلوم ہو، نہ اولاد کو معلوم ہو، تو پھر رشتہ داری کس طرح نبھائی جائے گی، رشتوں کو کیسے جوڑا جائے گا، پھر اپنائیت کیسے بڑھائی جائے گی، پھر لوگوں کو قریب کیسے کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن رشتوں کو تم نے جوڑ کر رکھنا ہے، جن رشتوں کو تم نے قائم رکھنا ہے، ان رشتوں کو، ان نسبوں کو کم سے کم تم یاد تو کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ، جو لوگ رشتوں کو نبھائیں گے، جو لوگ خاندانی نظام کو مضبوط کریں گے، محبۃ فی الاہل، خاندان کے اندر محبت ہوگی، مسرات فی المال، مال میں اضافہ ہوگا، منسعۃ فی الاثر، عمریں لمبی ہوں گی۔ یعنی یہ وہ ساری برکتیں ہیں جو خاندانی نظام زندگی کو مضبوط کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حصول جنت کا ایک راستہ یہ ہے، وصل الارحام۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وصلوا باللیل والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو، یعنی تہجد کی نماز۔ اور ماشاءاللہ آج 25واں روزہ ہے، اس کے بعد بھی 24واں روزہ ہے، مزید امید ہے کہ ہم 6 روزے رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، عام دنوں میں وہ تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہوں گے، رمضان کے موقع سے، سحری کے موقع پر اٹھ کر وہ تہجد ادا کر رہے ہوں گے اور اس حدیث کا وہ مصداق بن رہے ہوں گے۔ اگر یہ 4 کام کر لیے، سلامتی کو عام کیا، معاشرے کے ضرورت مندوں کی راشن کی ضرورت پوری کی، رشتوں کو، خاندانی نظام زندگی کو مضبوط کیا، تہجد کی نماز ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ یعنی فرشتوں کا تحیہ ہوگا، فرشتوں کے پاس ویلکم کا بینر ہوگا، اس ویلکم کے بینر تلے جنت میں ہم چلے جائیں گے، اور جنت میں جانے والے جا رہے ہوں گے اور فرشتے اہلاً و سہلاً کی ندائیں بھی لگا رہے ہوں گے، اہلاً و سہلاً کی دعائیں بھی دے رہے ہوں گے۔ حصول جنت کا تعین کرتے ہوئے ایک بات اور کام کی سمجھتے چلیں، انسان اس لیے انسان ہے کہ وہ حیوانی وجود کے ساتھ اخلاقی وجود بھی ہے۔ یعنی اگر انسان کے حیوانی وجود سے اخلاقی وجود کو نکال دیں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان اس لیے انسان کہلاتا ہے کہ وہ حیوانی وجود کے ساتھ اخلاقی وجود بھی ہے۔ تو جنت میں جانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اخلاقی وجود ہے، ہم اس اخلاقی وجود کی حفاظت کریں۔ وہ جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے
سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے. پہلی چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور دوسری چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے آزمائشی عضو. جو شخص ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اضمن له الجنہ، اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اب یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دے دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت لے لی ہے. جنت میں جانے کے لیے دو چیزوں کی ضمانتیں تم دو، جنت میں تمہیں لے کر جاؤں گا، جنت میں جانے کے لیے میں تمہارے حق میں سفارشی بنوں گا. یہ زبان کوئی وزن نہیں رکھتی، دیگر اعضاء کے مقابلے میں اپنی کوئی وقت نہیں رکھتی، لیکن جتنا معاشرتی بگاڑ ہے وہ سب یہاں سے ہے، جتنا سماجی بگاڑ ہے سارا یہاں سے ہے. انسان کی انا یہاں سے بولتی ہے، انسان کا تکبر یہاں سے بولتا ہے، انسان کی بڑائی کا اظہار یہاں سے ہوا کرتا ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، انسان جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے، انسان طعنہ زنی کرتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. یعنی جتنے بھی مفاسد ہیں، جتنی بھی اخلاقی خرابیاں ہیں، ان کا مورد یہ زبان ہے. اسی لیے سورہ قاف میں رب العالمین فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تمہارے منہ سے نکلتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہماری طرف سے فرشتے مقرر ہیں. اب ایک حدیث کی طرف میں توجہ دلانے لگا ہوں، دل و دماغ کھلا رکھیے گا. ترمذی کی روایت ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. پہلے ان کا سوال سن لیں. وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، ایک عمل اللہ کے رسول ایسا بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے، جہنم سے بچا لے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری تمنا کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے؟ جس روزے سے ہیں روزہ کیوں رکھا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جو قرآن کھول کر تلاوت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا ایک ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں، رب العالمین کا ایک خوف اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسئول سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جنت. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے رسول عمل بتائیے، وہ عمل جنت میں لے جائے، جہنم سے بچا لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل بتا رہے ہیں. میں نے کہا ہوش کے ناخن لے کر اس روایت کو دل و دماغ میں محفوظ کیجئے گا، ساتھ لے کر جائیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوق کو سامنے رکھ کر مزید باتیں بتا دیتے ہیں کہ اے معاذ نفلی روزہ رکھا کرو، اے معاذ نفلی صدقہ دیا کرو، اے معاذ تہجد کی نماز پڑھا کرو. مزید شوق دیکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے معاذ، دین کی جو چوٹی ہے وہ ہے اسلام، دین کا جو ستون ہے وہ ہے نماز، اور دین کی جو سربلندی ہے وہ ہے جہاد. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے لے کر آخر تک سارے اعمال بتا دیے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو سوال اٹھایا ہے وہ ہے قابل توجہ. آپ نے کہا الا اخبرک بملاک ذالک کلی، اے معاذ میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں، یہ سارے اعمال کب قبول ہوں گے، یا ان اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ یعنی توحید، نماز،
روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کیا چیز ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ اللہ کے رسول بالکل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑی، اس طرح زبان نکال کر اللہ کے رسول نے پکڑی، اور زبان پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ سارے اعمال کرتے ہوئے اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا، اپنی زبان کو روک کر رکھنا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیجہ باہر آ گیا، فوراً اللہ کے رسول سے سوال اٹھا دیا کہ اللہ کے رسول انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، کیا اس زبان کی وجہ سے، جس سے ہم کلام کرتے ہیں، جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اس زبان کی وجہ سے ہم پکڑ لیے جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو اس موقع پر کہا تھا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جو لوگ جہنم کے اندر گھسیٹے جائیں گے وہ اپنی زبانوں کی وجہ سے تو گھسیٹے جائیں گے۔ تو حصول جنت کا راستہ متعین کرتے ہوئے ایک آسان طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں۔ اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ دوستوں کی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیں دوستو، قرآن جس زمانے میں نازل ہوا وہ بادشاہت کا زمانہ تھا، یعنی اس زمانے کا انسان جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اعلیٰ سے اعلیٰ لگژری زندگی کا تصور کر سکتا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی کا تصور قائم کر سکتا تھا، تو وہ بادشاہت کو سامنے رکھ کر یا بادشاہوں کو سامنے رکھ کر، اسی لیے اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے زمانے میں جب جنت کا تعارف کروایا ہے تو وہ بادشاہت کو سامنے رکھ کر اور بادشاہوں کو سامنے رکھ کر۔ یہی وجہ ہے جنت کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو جناب ایک نہر ہے، اس کے کنارے باغات ہیں، کھجور کے، انگور کے، انار کے، اونچی مسندوں کا ذکر ہوتا ہے، دبیز قالینوں کا ذکر ہوتا ہے، گاؤں تکیوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، جام شراب کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، ویٹرز کی فوج کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، ریشمین لباسوں کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، سونے کے کنگن کا حوالہ دیا جا رہا ہوتا ہے، سونے چاندی کے برتنوں کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور کچھ مخصوص لوگوں کو بادشاہوں والا تاج پہنانے کی باتیں ہو رہی تھی۔ چونکہ اس زمانے کا انسان اعلیٰ سے اعلیٰ لگژری زندگی کا تصور اور خیال پیدا کر سکتا تھا، تو بادشاہت اور بادشاہوں کو سامنے رکھ کر، یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جنت کو آسمانی بادشاہت کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کی آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایک آسان طریقہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، اگر ہم تمام مسلمان، اگر ہم تمام دوست اس آیت نمبر 201 کا مصداق اپنے آپ کو بنا لیں اور اس آیت کا پیراہن پہن لیں، اس آیت کی پوشاک پہن لیں، تو پھر جنت میں جانے سے شاید کوئی چیز ہمیں روک نہ سکے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا ہو تو وہ اچھی ہو، آخرت ہو تو وہ بھی اچھی ہو، اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بیلنس زندگی گزاریں، نہ غیر ضروری جھکاؤ دین کی طرف ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیا کی خبر نہیں ہے، بال بچوں کی خبر نہیں ہے، اور نہ غیر ضروری جھکاؤ دنیا کی طرف ہونا چاہیے کہ آپ کو نہ اپنے خالق کی پرواہ ہے، نہ آپ مخلوق جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کی کوئی پرواہ ہے۔ بیلنس میں زندگی گزاریں۔ یہ دنیا کا مال و متاع یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس دنیا کے مال کو، دھن کو خیر بھی کہا ہے، فضل بھی کہا ہے، نعمت بھی کہا ہے، رحمت بھی کہا ہے، لیکن اس دنیا کے مال کو، اس دنیا کے دھن کو جو ہم نے حاصل کرنا ہے
وہ قانونی دائرے میں رہ کر کرنا ہے، یعنی قانونی دائرے سے باہر جا کر کہ جائز اور ناجائز کوئی فرق نہیں کر رہے، حلال اور حرام کوئی فرق نہیں کر رہے، نہیں، قانونی دائرے میں رہ کر دنیا میں جو ہمارا حق ہے وہ ہم حاصل کریں۔ مٹیریلسٹ کسے کہتے ہیں؟ مادہ پرست کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دنیا سے اپنا حق لیتا ہے لیکن قانون کے دائرے سے باہر جا کر، اسے نہ جائز کی فکر ہوتی ہے نہ ناجائز کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ حلال حرام میں فرق کرتا ہے، انسانیت کا گلا وہ دبا دیا کرتا ہے، رشتوں کا قلع کما وہ کر دیا کرتا ہے، انسانی اقدار کو وہ بھول جایا کرتا ہے، ایک حیوانی سطح کی زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں، توجہ رہے آپ کی۔ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی کے حوالے سے مشکات کے اندر روایت موجود ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، جو تاجر ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو کاروباری ہیں، یہ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے فاجر کی حیثیت سے، الا من اتقى، ہاں وہ تاجر، وہ بزنس مین کہ جس نے اپنے کاروبار میں اللہ رب العالمین کے قوانین کو سامنے رکھ کر کاروبار کیا، وہ فاجر نہیں ہوگا۔ وبرّ، جس کاروباری شخص نے نیکی سے کام لیا، وصدق، وہ کاروباری شخص جس نے سچائی سے کام لیا، وہ فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف روایت ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر، وہ بزنس مین، وہ کاروباری کہ جو سچا ہو اپنے کاروبار میں، جو امانت دار ہو اپنے کاروبار میں، مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو جنت میں جانے کا، آسمانی بادشاہت کو حاصل کرنے کا آسان ذریعہ یہی ہے کہ ہم دنیا سے اپنا حق لیں، لیکن بالکل جائز طریقے سے لیں، قانونی طریقے سے لیں، ناجائز راستوں کی طرف اور غیر قانونی راستوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ہم چونکہ انسان ہیں کہ سارے کے سارے انسان ہیں، اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کل بنی آدم خطاؤن، جو انسان ہے وہ خطا کرے گا، وہ غلطی کرے گا، وہ لغزش کرے گا، وہ ٹھوکر کھائے گا، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار، ٹھوکر کھانے والا وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لے، جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، جو اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہم سارے کے سارے انسان ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے لغزشیں کی ہیں، ہم نے ٹھوکریں کھائی ہیں، کہیں اللہ کے حق کے معاملے میں، کہیں بندوں کے حق کے معاملے میں۔ رمضان کا گزرتا ہوا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کا توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے توبہ اور استغفار کے دروازے پہ دستک دے دیں۔ اور محققین نے بڑی عقل ریزی سے ان شرائط کا تعین کیا ہے کہ جو توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے اللہ کے حق کے معاملے میں، تو پھر توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلا کہ جناب میں شرمندہ ہوں، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اس گناہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ روک کے رکھوں گا۔ اور اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ بندوں کے حق میں مجھ سے ہو گیا ہے تو پھر اس صاحب کا حق ادا کریں جس صاحب کے حق میں ڈنڈی ماری تھی، یعنی کسی کی عزت اتار دی تھی، اس سے معافی مانگ لیں، کسی کے مال پر ڈاکہ مار لیا تھا، اس کا مال اسے واپس کر دے۔ تو توبہ اور استغفار کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھ چھوڑا ہے، توبہ اور استغفار کے دروازے پہ دستک دیں، یہ جنت میں لے جانے کا آسان راستہ ہے۔ پھر یہاں ایک اور بات سمجھتے چلے دوست، بالکل اینڈ کی طرف ہوں میں۔
دیکھیں وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اس نے وجود دیا تو قوت عقل دی، قوت شعور، قوت حافظہ بھی دیا، اس نے قوت خیال بھی سے بھی نوازا۔ پھر وہ اللہ 100 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس اللہ رب العالمین سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ پوری زندگی کا ہونا چاہیے، وہ ہمیشگی کا ہونا چاہیے، وہ دائمی ہونا چاہیے۔ اس اصول کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین اس عمل سے محبت نہیں کرتا جو عمل جذباتی ہو، یعنی سمندر میں جوار بھاٹا آیا، لہریں اٹھیں، تھوڑی دیر اس نے شور مچایا اور پھر جھاگ کی طرح وہ لہریں بیٹھ گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس جذباتی عمل کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کو وہ عمل محبوب ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، جس پر دوام اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر ماشاءاللہ ہم سب رمضان میں 5 وقت کے نمازی ہیں نا، رمضان گزرنے کے بعد بھی ان 5 نمازوں سے گہرا تعلق ہم نے رکھنا ہے۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو مسجد کے کھوٹے سے اپنے آپ کو باندھ لے۔ تو مسجد کے کھوٹے سے جو ہم نے اپنے آپ کو رمضان میں باندھ لیا ہے، خدا رحم مسجد کے کھوٹے سے اپنی رسی ہم نے نہ توڑوانی ہے نہ کھولنی ہے۔ اسی طرح رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، بہت پڑھا ماشاءاللہ، ایک پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھے۔ رمضان گزر جانے کے بعد 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا پڑھ لیں، آدھا نہیں پڑھ سکتے 1/4 رکوع پڑھ لیں۔ 1 پاؤں پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، 1 رکوع پڑھیں۔ پورے دن پڑھنے کا موقع نہ ملا، 1 رکوع پڑھنا کون سی 5 منٹ نکالنا ہوں گے، قرآن اٹھایا سونے سے پہلے 1 رکوع پڑھ لیا۔ لیکن قرآن کے ساتھ دائمی تعلق قائم کریں۔ وہ جو ذکر و اذکار ہم رمضان میں کر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے استغفار کر رہے ہیں، موقع کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، رمضان گزر جانے کے بعد بھی ان پوری دعاؤں کا اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ سوتے وقت کی دعا ہے، جاگتے ہوئے کی دعا ہے، مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، دودھ پیتے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانا کھانے روزمرہ کی جو دعائیں جن کا اہتمام ہم رمضان میں کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ ابھی ہم نے اپنی زبانوں کو لگام ڈالی بھی ہے، کسی کی برائی نہیں کر رہے، کسی کی غیبت نہیں کر رہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، معصیت سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنی اس زبان کو لگام ڈالے رکھنا ہے، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کوئی معصیت ہم نہ کریں، جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ رب العالمین کو وہ عمل محبوب ہے جس عمل پر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہو، چاہے وہ تعداد میں تھوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے جو تھوڑا بہت عمل تم کر رہے ہو، کس دل کے ساتھ کر رہے ہو، کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہو، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو۔ اور دوستو، کامیاب زندگی گزارنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم سب عام طور پر اپنی موت کو بھول جاتے ہیں بس، حالانکہ زندگی کا کیا بھروسہ، صبح آ جائے موت، رات کو آ جائے، سوئے ہیں صبح دیکھنا نصیب نہ ہو۔ پہلے تو تھا نا بڑھاپے کا انتظار کرتے تھے، اب تو جوانی میں اٹیک پڑ جاتا ہے، اب تو حادثات کی ایک بہار ہے جو ہمارے منتظر ہے۔ تو موت کو یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذات کو ڈھا دینے والی، لذات کو ختم کر دینے والی، لذات کو کمزور کر دینے والی چیز موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔